السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے عشرۂ مغفرت میں داخل ہوئے۔ یا اللہ، اس عشرۂ مغفرت والے عشرے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ قربت الہی حاصل کرنے کا مہینہ، اور رمضان المبارک سال بھر کے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ آج رمضان المبارک اور اعتکاف کی سنت پر اظہار خیال کروں گی۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ سنت موقتہ ہے۔ اگر بڑے شہروں اور دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمے ترک سنت کا وبال ہے، اور اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے اس بستی میں سے یا شہر میں سے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ ہے۔ ان 10 دنوں میں دنیاوی کاموں، نفسیانی خواہشات اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، یعنی منت اور نظر کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخص یہ منت مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، یعنی اگر میں پاس ہو گیا امتحان میں، یا مجھے اچھی جاب مل گئی، یا جو بھی اس نے منت مانی، تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اور یہ واجب ہوتا ہے کہ جتنے دن کی نیت کی ہے اس کو پورا کرے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں نے منت مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا اپنی نظر پوری کرو، یعنی نظر جب منت مان لی جاتی ہے تو اس کو فوراً پوری کرنے کا حکم ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ تیسری نفل اعتکاف کی، اس کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ ایام کی مقدار ہے، جتنے دن کا چاہے آپ اعتکاف کر لیں۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام فرماتے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح اور دل کو اللہ کی ذات سے وابستہ کر لینا ہے۔ اعتکاف اگر خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے تو افضل ترین اعمال سے ہے۔ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہاں شیطان اور دشمن کی رسائی نہیں ہوتی۔ مرد کے لیے سب سے افضل مکہ کی مسجد مدینہ، بیت المقدس کی مسجد، جامع مسجد، اور پھر گھر کی مسجد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر ترکی خیمے میں جس میں آپ اعتکاف فرما رہے تھے، سر مبارک کو باہر نکال کر ارشاد فرمایا، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا شب قدر کی تلاش میں، پھر مجھے کسی بتلانے والے نے، یعنی کسی فرشتے نے بتایا کہ وہ رات شب قدر کی آخری عشرے میں ہے۔ پس جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی۔ نبی کریم کی عادت تھی
کہ آپ ہمیشہ اعتکاف کی رہی۔ آپ نے اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا، جس کی ابھی حدیث سنائی گئی ہے آپ کو، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آخر زندگی تک کبھی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اس لیے علماء کے نزدیک آخری 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور اعتکاف کی بڑی غرض جو ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس نے اس سے فرمایا، میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، بے شک میں پریشان ہوں، فلاں کا مجھ پر حق ہے اور میں حق ادا کرنے پر قادر نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا، اچھا میں تیری مدد کرتا ہوں۔ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ اس شخص نے عرض کی کہ کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا، بھولا نہیں، اس قبر اطہر کے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ ابن عباس نے اعتکاف کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس کی تو تلافی ہو سکتی تھی، لیکن اپنے غم زدہ بھائی کو غم میں نہ چھوڑا، اس کا غم دور کرنے کے لیے اپنا اعتکاف جو تھا توڑ دیا۔ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے، اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو حق تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں یعنی آڑ کر دیتا ہے۔ آگ کی 3 خندقوں سے مراد ایک خندق یعنی زمین آسمان کی تعداد کے برابر۔ اور جو شخص عشرۂ رمضان میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ملتا ہے۔ اور جو شخص مسجد میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے، نماز اور قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے جیسے مرد اعتکاف کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی امہات المومنین اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اعتکاف کے لیے شوہر یا ذمہ دار کی اجازت لینا عورت کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ اس حدیث سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی اور ان کے لیے مسجد میں خیمہ نصب کیا گیا۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک جو ہیں وہ اعتکاف کو مسجد میں عورتوں کے لیے بھی یعنی کہتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد ہی میں ہوتا ہے، کہ قرآن کہتا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرو۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک عورت جو ہے وہ گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے، گھر کی مسجد میں۔ اگر گھر میں مسجد نہ ہو تو وہ اپنے گھر میں کمرے میں ایک مخصوص کونا جو ہے وہ اپنی اعتکاف کے لیے جو ہے وہ اس کا انتخاب کرے، اور اس کو اتنی بھی اجازت ہے کہ وہ اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو وہ کچن تک جا کے اپنا کھانا پکا سکتی ہے، اپنے گھر کے کام کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے ذکر اور اذکار کے علاوہ جتنی جلدی ہو سکے کام کو نپٹا کے واپس اپنے اعتکاف کی جگہ پر آ جائے۔ عورت کے اعتکاف کی بہت بڑی سعادت ہے، قبر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح یعنی کچھ دن 10 دن آپ اپنے ماں باپ رشتہ دار شوہر ہر ایک سے تعلق منقطع کر کے ایک کمرے میں اللہ کی یاد میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہو، اور یہ یاد دلاتی ہے آپ کو کہ ایک دن ایسے
مجھے ان سب سے کٹ کر اپنے اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہونا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اس شخص پر جو اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے. اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا سونا، ہر کام جو ہے وہ اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف کر دیتا ہے. یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اے اشرائے مغفرت عطا کرنے والے، ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے میرے پاک پروردگار ہم سب کو، یا اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے. بے اولادوں کو نیک اولاد دے. یا اللہ، جو ماں باپ اپنے بیٹے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کے نصیب کھول دے. میرے پروردگار روزی میں برکت دے دے، کاروبار میں اضافہ کر دے، بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیری محبت اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ وہ ہمیں تمام اعمال عطا فرما جو تیری رضا اور مغفرت کا سبب بنتے ہیں. انکا سمیع الدعا وکان اللہ غفور الرحیم. ان ربی رحیم ودود.